بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بنام خدائے رحمان الرحیم کے۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم کے نام سے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے، اور جو غیب پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ کچھ آپ پر نازل کیا گیا، نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان پر ایمان و آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں صرف وہ اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے، فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یاد رہے، بیوقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، اور پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لیں، اور وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، پس تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، اور تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو تو اس آتش سے ڈرو۔ ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں سے جب بھی وہ کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے۔ اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی۔ پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے، بے شک لیکن
کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے صرف بدعمال لوگوں کو ہی گمراہ میں ڈالتا ہے جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تم کسی طرح کفر اختیار کرتے ہو۔ اللہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر آخرکار وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو اس نے 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا اور پھر وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس سارے خلقت بشر کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمہارے نام سکھا دیے پر انہی فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلاؤ۔ بس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو وہ کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ میں سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو، اس میں سے جہاں چاہو فراوانی کے ساتھ کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور میری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف میرے غضب سے بچنے کی فکر کرو اور حق کو باطل کے ساتھ غلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود وہ بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور صبر اور نماز کا سہارا لو؟ اور یہ نماز بارگراہ ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں، جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیت سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو بغرض پرستش اختیار کیا کہ تم ظالم بن گئے، پھر اس کے بعد وہ تمہیں معاف کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو تورات کتاب اور فرقان و حق و باطل کا امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم
تم نے غسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر باطل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم میں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی دیں گے۔ مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، پس پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے کہ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ تم اعلیٰ کی جگہ ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو، ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور لوگ یہود اور نصارہ صائبین میں سے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو، جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، اس طرح شاید تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے۔ اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت و تقویٰ رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا پناہ با خدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شمار ہو جاؤں۔ وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائیں کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے گائے نہ بوڑھی ہوگی نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہوگی۔ پھر جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اب اسے بجا لاؤ۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائیں کیسی ہو۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دبا نہ ہو۔ کہنے لگے آپ نے ٹھیک نشاندہی کیا۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اور تم نے کہا کہ گائیں کا ایک حصہ اس کے مقتول کے جسم پر مارا، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم بھی عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت رہے، پھر وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر میں سے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جن میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ ان میں سے کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں
جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ اپنے خیال فام میں رہتے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کرنے پر ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا ہو، ہلاکت ہو ان کی کمائی کی وجہ سے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہم نے تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ نے اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر تہمت باندھتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں رکھتے؟ البتہ وہ کوئی بدی اختیار کرے، اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ میں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے، اچھے اعمال بجائے لائے، یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پس چند افراد کے سوا تم سب برگزشتہ ہو گئے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کی اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا کہ تم خود گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کے قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ قیدی ہوں تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو ایسا کرے گا دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے آئے تو تم اکڑ گئے، اور پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی، اور پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے ہیں، پھر جب ان کے پاس آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے اور وہ اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، صرف اس بات کی جس میں خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارے اس پر ایمان لے آؤ، جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل ہوا اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے اور کتاب ان کے پاس اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور بات تحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گسالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا تھا کہ جو چیز تورات ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں، ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گسالہ رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کے بجائے خالصاً تمہارے لیے ہو اور تم اس بات میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو اور موت کی ممتنی ہرگز نہ ہو ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کر چکے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول آپ اپنے لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کاش 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر یہ عمر بھی نہیں مل جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا جو کہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے اور جو اس سے پہلے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کر ان کا انکار صرف بد کردار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہے ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک روح نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پشت ڈال دیا،
گویا کہ اسے جانتا ہی نہیں، اور سلمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے، یہود اس کی پیروی کرنے لگ گئے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتا تھا، اور وہ اس علم کو بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا۔ حالانکہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں، دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا۔ مگر لوگ ان کے دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے ہیں جو ان کے ضرر رساں اور فائدہ مند ہو، اور بتحقیق انہیں علم ہے جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بہت برا سودا کیا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ سمجھ لیتے۔ اے ایمان والو، رانا نہ کہو بلکہ اس جگہ کہو، انظر نہ کہا کرو، اور رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو، کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کفر اختیار کرنے والوں کے لیے خواہ اہل کتاب میں ہوں یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرواتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسے ہی اور آیت نازل کرتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے قبل موسیٰ سے کیا گیا، اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے تو وہ حتماً سیدھے راستے سے بھٹک گیا؟ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے، بس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کے پاس موجود پاؤ گے، اور تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ یقیناً اس کو خوب جانتا اور دیکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، محض ان کی آرزو ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور نیکی کرنے والا ہوا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کے بات جاہلوں نے بھی کہی، بس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کریں۔ لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس ادھر بھی رخ کرو، ادھر اللہ ہی کی ذات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے وہ سب ان کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ جو کچھ آسمان اور زمین کا موجود ہے، اور وہ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں۔ ہم نے آپ کے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرستش نہ ہوگی، اور آپ یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجیے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب بنائی اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا بس وہ گھاٹے میں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ ہم نے تمہیں اہل علم پر فضیلت دی ہے، اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد سے بھی۔ ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا، حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں
میرے گھر کا طواف و اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے رب اسے امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے اسے جو اللہ نے روز قیامت پر ایمان لائے انہیں ثمرات میں رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، اور یقیناً تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور ہماری ذریت سے ایک فرما بردار امت پیدا کر، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث کر فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت تعلیم دے، اور انہیں ہر قسم کی رذائل سے پاک کرے۔ بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے۔ اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ ابراہیم کو تو نے ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنایا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تو وہ بولے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اس ملت پر چلنے کی وصیت کی، یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند کیا ہے، لہٰذا تم تادم مرگ مسلم ہی رہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس کے معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود ہے، ہم اس کے فرمان بردار ہیں۔ گزشتہ امت کی بات ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم لوگوں میں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ امت کی بات ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم لوگوں کو گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہود یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ان سے کہہ دیجیے نہیں، بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو انبیاء اور ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے۔ اور ہم نے ان میں سے کسی بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم صرف اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو صرف مخالفت کے پے در پہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہارے حمایت کے لیے اللہ کافی ہوگا، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ خدائی رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے اچھا، اور کسی کا رنگ